الحمد للہ علی احسانی والشکر له علی توفیقی امتنانی اما بعد۔ طلاق کی طرف اگر معاملہ چلا جائے تو ایک مسلمان کو کرنا کیا چاہیے؟ شریعت اس قدر خوبصورت ہے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ مسلمان یہ سوچتا ہے مسائل بن گئے ہیں، اس کا حل صرف طلاق ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو فعظوہن، ان کو واعظ و نصیحت کرو۔ پہلا کام واعظ و نصیحت کرو۔ واعظ و نصیحت کام نہیں کر رہی، فہجروہن فی المضاجع، ان کے بستر الگ کر دو، گھر میں رہیں لیکن بستر الگ کر دو۔ اگر یہ حجر، یہ معمولی سی قطع تعلقی سمجھانے کے لیے بھی کام نہیں دے رہی، فضربوہن، تو سرزنش بھی کر سکتے ہو، لیکن کیسی سرزنش؟ انسانوں کی سرزنش، جانوروں کی طرح مارنے والی سرزنش نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معمولی سی سرزنش جو ہے وہ بھی کام نہیں دے رہی، پھر چوتھا مرحلہ ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک اس خاندان سے ایک اس خاندان سے، دونوں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ کیسے چلنا ہے، سمجھائیں، ان کو بتائیں، خاندان نہیں توڑا کرتے۔ اگر پھر بھی یہ کام چوتھے مرحلے پر بھی مکمل نہیں ہوتا تو پھر اگلا فیز آ جاتا ہے، ان دونوں کو ریئلائز کروائیے طلاق ایک سنجیدہ معاملہ ہے، مذاق سے بھی کہہ بیٹھے طلاق ہے، طلاق ہو جائے گی۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین کام سنجیدگی سے کریں تب بھی ہو جاتے ہیں، مذاق سے کریں تب بھی ہو جاتے ہیں۔ کوئی بیٹھا بیٹھا کہہ دے اپنی بیوی کو میں نے طلاق دی، طلاق ہو جائے گی، بعد میں 100 مرتبہ کہے میں نے مذاق کیا تھا، مذاق ان میں نہیں ہوتا، نہ طلاق میں، نہ رجوع میں، اور نہ ہی غلام کو آزاد کرنے میں۔ اگر بیٹھے بیٹھے کوئی کہہ دے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کیا، وہ آگے سے صرف اتنا کہہ دے قبل تو میں نے قبول کیا، نکاح ہو جائے گا، کیونکہ اس میں مذاق شریعت نے جائز نہیں رکھا، اس کو سنجیدہ سمجھے، معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ 5واں مرحلہ، طلاق دینا چاہتا ہے، یہ 5 مرحلے پورے کر چکا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ طلاق دینی ہے، یا پھر بھی عورت سمجھتی ہے دو مجھے طلاق، میں نے خلا لینا ہے، تو پھر چھٹی بات یہ ہے کہ اس حالت میں طلاق دے گا کہ وہ حیض کی حالت میں نہ ہو، کیونکہ حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ پھر طہر کی حالت میں ہے تو اس طہر میں طلاق دے جس طہر میں اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ ان 7 چیزوں کے بعد اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہی ہے اور عورت طلاق لینا چاہتی ہے، خلع کی طرف جانا چاہتی ہے، تو پھر غصے کی حالت میں طلاق نہ دے، پھر طلاق دیتے وقت 2 گواہ بنائے اور 1 طلاق دے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ 1 طلاق کے بعد اگر 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو دوسری طلاق کی ضرورت نہیں، وہ فارغ ہو جائے گی۔ موقع ہے، اس کو گھر میں رکھ کے ہی نکالو مت، وہ ابھی تک آپ کی بیوی ہے، ہو سکتا ہے رجوع کر لو، گھر پھر جڑ جائے گا، وہ چلی بھی جائے گی 3 مہینوں کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ 3 طلاقیں اور 300 طلاقیں مت دو، کیونکہ اگر آپ 3 طلاقیں اکٹھی دیتے ہیں تو سیدنا محمود بن لبید کی بات سنیے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی، سنن نسائی کی روایت ہے 2401۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے، فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا اور میں موجود ہوں۔ قرآن کہتا ہے طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ فامساک بمعروف و تسریح باحسان، یا تو احسان کر کے اسے چھوڑ دو یا اچھے طریقے سے نباہ کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی بات سنی، جو صحابی نے آ کے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، رکانہ بن عبد یزید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے آ کے کہا میں نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں، روایت سنن ابی داود کی 2196 اور مسند احمد کی۔ پھر انہیں ملال ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے طلاق دی ہے؟ کافی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں۔ فرمایا فإنما تملک واحدة فرجعها ان شئت، ہی طلقۃ واحدہ، دوسری روایت میں آتا ہے کہ 1 طلاق ہوئی ہے تم رجوع کر لو، اور انہوں نے رجوع کر لی۔ مجھے یہ بتائیے، سمجھانا، بستر الگ کرنا، سرزنش کرنا، پھر دونوں خاندانوں کا مل بیٹھنا، 4 چیزیں، اس کی سنجیدگی اور اس کی ڈیپتھ کو سمجھنا کہ معمولی معاملہ نہیں ہے، گھر ٹوٹنے لگا ہے، پھر دیکھنا کہ یہ طہر میں ہے، یہ حیض میں ہے، طہر میں ہے تو اس کے پاس نہیں گیا، غصے کی حالت میں نہیں ہوگا، 2 گواہ بنانے پڑیں گے۔ شریعت کی ان باتوں کو جو سامنے رکھے گا طلاق تک نوبت پہنچے گی، لیکن چونکہ پاکستان میں بادشاہ لوگ زیادہ رہتے ہیں، لگتا ہے رعایا کم ہے،
تو یہ بیک گیئر لگانے میں زیادہ اچھے کہتے ہیں پہلے طلاق تو دونوں، باقی چیزیں بعد میں کریں گے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے انسان کو طلاق دینی چاہیے۔ ان 7 طریقوں کو سامنے رکھ کے جب انسان طلاق دے گا تو پھر لڑائیاں بھی نہیں ہوتی، فساد بھی نہیں ہوتے۔ جو طلاق جنون کی حالت میں دیتا ہے وہ طلاق نہیں ہوتی، جبری طلاق نہیں ہوتی، گن پوائنٹ پہ باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے، بھائی کہتے ہیں، خاندان، وہ طلاق نہیں ہوتی۔ اور آ کے پھر کہتے ہیں بس میں نے تو غصے میں طلاق دی، اور بھائی غصے میں آپ لوگ طلاق دیتے ہیں، معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان حدود کو کراس کریں، اپنے گھر کو محفوظ رکھیں۔ ایک بہت رویہ جو طلاق کے بعد ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں حلالہ کروا لیا جائے۔ سنن نبی داؤد کی روایت 2078، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اس پر بھی لعنت ہے جو حلالہ کرتا ہے اور جس خامد کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے اس پر بھی لعنت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا لا اوتی بمحلل ولا بمحلل لہ الا رجمتہما، میرے پاس اگر کوئی حلالے کا کیس آئے میں رجم کروں گا، فکلاہما زان، یہ دونوں بدکار ہیں۔ بلکہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے لا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں آپ کو مانگے ہوئے سانڈ کے متعلق نہ بتاؤں؟ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا المحلل، جو حلالہ کرنے والا۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلیں، نہ غلط فتوے دیں۔ عزت یہ ہے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو چلائیں۔ اللہ سے دعا ہے جو گھر موجود ہیں بنے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، اور کسی کے درمیان کوئی ایسی دراڑ ہے تو اللہ ذو الجلال انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ من خبب امرأة على زوجها، جو کسی بھی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے، وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہوں، جو اس کی سہیلیاں ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے گھروں کو آباد کرنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے اور وہ طریقے بھی اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ ذو الجلال آپ سب کو سلامت رکھے اور ایمان کی خوبصورت زندگی نصیب فرمائے۔ جس طرح اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ ذو الجلال جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور اللہ ذو الجلال اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔